عزيزا عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حمد و صلاۃ کے بعد مقتدر مشائخ اعظام، واجب الاحترام علماء کرام اور حاضرین ذی وقار، میں سب سے پہلے تو حضرت خواجہ محمد عامر فرید قریجہ دامت برکاتہم العالیہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے یہ عظیم الشان عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس منعقد کی ہے، اور ممنون ہوں کہ انہوں نے اس فقیر کو بھی اس محفل میں حاضری کا حکم دیا، اور اس بہانے مجھے اس عرس مبارک کی تقریب میں اور اس عظیم دربار میں حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. اللہ میری آپ کی سب کی حاضری قبول فرمائے. حضرت محترم، یہ جو عنوان رکھا ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صاحب عرس حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ ساری زندگی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فروغ میں گزری. انہوں نے 1000 2000 نہیں، لاکھوں نہیں، بے حد و حساب بندگان خدا کے دلوں کو عشق مصطفیٰ سے روشن ہونا پڑ گئی. آپ کی کافیہ، آپ کے اشعار آج بھی جہاں جہاں پڑھے جا رہے ہیں، وہاں مسلمان خواہ کیسا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو، جب وہ آپ کی کافیاں سنتا ہے اور آپ کے اشعار سنتا ہے تو اس کے دل میں جو حب خدا اور عشق مصطفیٰ کی دبی ہوئی چنگاری ہوتی ہے وہ شولوں کی دھوپ روپ دھر لیتی ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ ہم جیسے لوگ جو اس زبان سے اچھی طرح واقف نہیں ہیں اور حضرت کے جب کافیاں سنتے ہیں، مضمون اگر سمجھ میں نہ بھی آئے تو حضرت کی کافیاں سن کر ایک دل پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے. اور کیوں نہ ہو، وہ فارسی کی مثل مشہور ہے، از دل ریزت بر دل خیزت، جو بات دل سے نکلتی ہے وہ دل پہ اثر کرتی ہے. حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کی زبان سے اور قلم سے نکلے ہوئے وہ الفاظ اور اشعار جو آپ کی دل کی آواز تھے، وہ آج جہاں بھی سنائے جاتے ہیں وہاں دلوں میں عشق مصطفیٰ کی آگ بھڑکا دیتے ہیں. اور کیوں نہ ہو، یہ عشق مصطفیٰ تو وہ ہے جس کے لیے رب کائنات نے ہمیں مختلف انداز میں حکم دیا اس عشق کو پیدا کرنے کا. قرآن کی جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں اللہ فرماتا ہے ہم نے ایک نبی مبعوث کیا
لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، ایک رسول عظمت والا آ گیا تمہارے پاس، اس کی شان کیا ہے؟ من انفسکم، کہ وہ تم ہی میں سے ہے۔ علماء فرماتے ہیں اگر صرف منکم بھی کہا دیا جاتا تو یہ ہمارا لفظ منکم سے بھی حاصل ہو سکتا، لیکن منکم نہیں فرمایا، من انفسکم کہا۔ یہ انفس کا لفظ کیوں اضافہ کیا؟ علماء فرماتے ہیں کہ انفس جمع ہے نفس کی، نفس عربی میں کہتے ہیں جان کو، نفس عربی میں کہتے ہیں روح کے، تو لقد جاءکم رسول من انفسکم کے معنی یہ ہے، بتانا یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ رسول آیا ہے جو تمہاری جانوں میں سے ہے، یعنی تمہاری جان بھی ہے، تمہارے جانوں کی جان بھی ہے، بلکہ ساری کائنات کی جان بن کر آیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ انسان کو سب سے زیادہ جان پیاری ہوتی ہے، مال بھی پیارا ہوتا ہے، عزیز و اقارب بھی پیارے ہوتے ہیں، عزت بھی پیاری ہے، لیکن وہ جب جان کی بات آتی ہے اپنا پیسہ بھی قربان کر دیتا ہے، اپنی جائیداد بھی قربان کر دیتا ہے، اپنی اولاد بھی قربان کر دیتا ہے اپنی جان بچانے کی، جان سب سے زیادہ دی، لیکن عاشق مصطفیٰ اس جان کو بھی مصطفیٰ کے قدموں پر قربان کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ غلام فرید کے مشہور کافی، میرا دین بھی تو، میرا ایمان بھی تو، میرا مصحف سے قرآن بھی تو، میری صوم و صلاتاں حجہ زکاتاں، میری جند بھی تو، میری جان بھی تو، سب کچھ، یعنی ایمان تو ہے، جان تو ہے، کہتے ہیں میرے جو کچھ ہے وہ سب، جو تین جیسے تین چیزیں وہ سب میرا مصطفیٰ کی ذات گرامی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اسی کو قرآن پاک میں دوسرے مقام پر کہا گیا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اللہ فرماتا ہے یہ جو ہم نے نبی بھیجا ہے یہ مومنوں کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا محبوب ہے۔ وقت آتا ہے تو مسلمان اپنی جان بھی اپنے آقا پر قربان کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور کے اندر پہلے جاتے ہیں، سارے سراغ جتنے ہیں وہ بند کرتے ہیں، ایک سراغ رہ جاتا ہے، اس پر اپنی پاؤں کی انگلی لگا کر بیٹھ جاتے ہیں اور حضور سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تشریف لے آئیے۔ پتہ ہے ان کو یہ غار پرانا ہے، اس کے اندر نہ معلوم کتنے جانور ہوں گے، جانوروں کی پرواہ نہ کیا آپ نے، پہلے میں جاتا ہوں تاکہ اگر کوئی نقصان پہنچے تو مجھے نقصان پہنچ جائے، میرے آقا کو نقصان نہ پہنچے۔ سانپ ڈستا ہے، حضرت ابوبکر صدیق اپنی انگلی کو ہلاتے نہیں ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ میرے مصطفیٰ آرام فرما رہے ہیں، اگر میں حرکت دوں گا تو کہیں مصطفیٰ کی آرام میں فرق نہ ہو جائے۔ کیا عشق ہے، جان قربان کر رہے ہیں، اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، یہ عشق پھیلایا حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے، لوگ کے دلوں میں عشق مصطفیٰ پیدا کیا، اور آج بھی الحمدللہ اس عشق کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، اس عشق کی خوشبوئیں مہک رہی ہیں۔ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی چند سال پہلے ہم نے دیکھا ممتاز قادری نے اپنی جان قربان کر دی، اس کو پتا تھا میں ایک ایسے شخص کو مار رہا ہوں جو گورنر ہے، اس نے گستاخی کی، نبی کی، اس کو پتا تھا کہ میں اس کو ماروں گا تو میں موت پہ چڑھ سکتا ہوں، موت کی مجھے سزا ہو سکتی ہے، اور ہو گئی سزا۔ جب سزا ہوئی اس کے والد آئے ملنے کے لیے، جس دن سزا کا اعلان ہوا نئے کپڑے پہن کر بیٹھا ہوا تھا، بڑا مسرور و خوش تھا، اور اپنے باپ سے کہتا ہے کہ آج آپ میرے لیے مٹھائی لے کے نہیں آئے۔ نے کہا آج مٹھائی کا دن ہے، آج تو تمہیں پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے۔ کہنے لگے آج اس سے بڑی میری کامیابی کیا ہوگی کہ میرے پاس میں آج اپنے مصطفیٰ کے پاس جانے کا وقت آ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ نظام عمل یہ عشق مصطفیٰ ہے جو اولیاء کرام نے پیدا کیا ہے، یہ حضور کا عشق اور حضور کی محبت ان اللہ کے بچوں کے آستانوں سے ملتی ہے۔ حضرت خواجہ غلام فرید نے یہی عشق اور یہی محبت لوگوں پہ پیدا کی ہے۔ کاش یہ محبتیں ہمارے حکمرانوں کو بھی اللہ عطا فرما دے، اگر ان کے دلوں میں عشق مصطفیٰ ہوتا تو آج یہ ختم نبوت کا مسئلہ نہ چھیڑتے، امریکہ کو خوش کرنے کے لیے، یورپ کو خوش کرنے کے لیے
اس عاشق مصطفیٰ کو ممتاز قاضی کو پھانسی پہ چڑھایا انہوں نے. ہم نے کہہ دیا تھا کہ ممتاز قاضی تو اللہ کا محبوب، اللہ کے نبی کا محبوب ہو چکا ہے. اس کو تو جیل کی کوٹڑی میں 3 مرتبہ مصطفیٰ کی زیارت نصیب ہو چکی ہے. اس کو تم پھانسی پہ چڑھا کر اللہ کی رسول کی غضب کو دعوت دے رہے ہو، اللہ کی ناراضگی مول لے رہے ہو. اور آپ نے دیکھا اللہ کی پکڑ میں آ گئے حکمت. اب بھی چاہیے کیا تھا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے، حضور سے عشق اور محبت کا ثبوت دیتے. جو اللہ کے بندوں نے جو محبت کی خیرات تقسیم کی ہے اس سے اپنے دامن کو مال کرتے. لیکن افسوس ختم نبوت کا مسئلہ پھر چھیڑ دیا بیٹھے بٹھائے. اور اب ختم نبوت کے مسئلے پر جن لوگوں نے سازشیں کی ہیں، قادیانیوں کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے، پوری قوم جب آواز ہے کہ ان کو بے نقاب کیا جائے، ان کو سامنے لیا جائے. کون ہے حکمرانوں کے اندر گھسے ہوئے جو قادیانیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ کون ہے اسلام کے دشمن جو اس ختم نبوت کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں؟ لیکن آپ نے دیکھا پوری قوم کی آواز ہے، ہڑتالیں ہو رہی ہیں، جلسے ہو رہے ہیں بڑے بڑے، لیکن حکومت کے کان پہ روک نہیں گئی، کان پہ جھوم نہیں گئی. خاموش بیٹھے گئے کہ نہیں ثناء اللہ کو نہیں ہٹانا. ارے ایک آدمی کو اگر ہٹا دو جس نے یہ سازش کی ہے تو کیا بگڑے گا تمہارا؟ لیکن نہیں، یہ پوری سازش ہے کہ پاکستان کو ایک لادین اسٹیٹ بنایا جائے. لیکن الحمدللہ جب تک خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالیٰ جیسے اولیاء کے ماننے والے زندہ ہیں، ایک بھی اگر زندہ ہے تو انشاءاللہ پاکستان میں لبرلزم نہیں آئے گا. پاکستان بنے گا اسلامی اسٹیٹ، اسلام کے نام پر بنا تھا. یہاں نعرہ لگا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور انشاءاللہ لا الہ الا اللہ کا نظام آئے گا پاکستان کے اندر. پاکستان کے اندر کوئی نظام دوسرا نہیں چل سکتا. یہ اللہ کے ولیوں کا فیضان ہے، یہ اللہ کے ولیوں نے بنایا ہے. اللہ کے ولیوں کے نگاہ کرم سے پاکستان بنا ہے اور انشاءاللہ ان کے نگاہ کرم سے قائم بھی رہے گا. اور اس پاکستان کے اندر مصطفیٰ بھی آئے گا انشاءاللہ. عزیزان من، لیکن ہمیں اور آپ کو اس کے لیے بھرپور جدوجہد کرنی ہے. اور جتنے اللہ کے ولی سے ارادت اور عقیدت رکھنے والے ہیں ان کو یہ عہد کرنا ہے کہ پاکستان کے اندر ہم نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئیں گے، اسلامی نظام لے کر آئیں گے، نظام مصطفیٰ کے پرچم کو بلند کریں گے تاکہ وہ مقصد پورا ہو جس مقصد کے لیے ان اللہ کے ولیوں نے پاکستان کو بنایا تھا. میں پھر مبارکباد دیتا ہوں حضرت عامر قرہ کو، جن یہ محفل سجاتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس آستانے کو آباد رکھے، شاد رکھے اور ان کے فیوزات کو قیامت تک جاری و ساری رکھے. وما علینا الا البلاغ.